آج بھی وہ شہید بیٹے کی ماں بلبلا بلبلا کر رو رہی ہے. ہم نے کبھی اس کے غم میں شریک ہونے کی کوشش نہیں کی، لیکن آج وہ جو ہے مظلوم مائیں اس سرزمین پر بددعائیں کر رہی ہے. آج وہ آفرین جس کی آنکھوں کے سامنے ناجائز طریقے سے اس کے گھر کو ملبے کی شکل دے کر ختم کر دیا گیا، ایسے بے شمار گھروں کو مسلمانوں کے زمین دوز کر دیا گیا. اس آفرین کے ماں باپ کی دعائیں، اس بہن آفرین کی بددعا، اس معصوم شہید کی بددعا، ایسے بے شمار بہنوں اور بزرگوں اور نوجوانوں کی جو جیلوں کی سلاخوں میں غیر ضروری ڈال دیے گئے، ان کی بددعا نے آنن فانن اس سرزمین کے اوپر اپنے رب کو راضی کر لیا. اور ہم نے دیکھا کہ کل سے ایک نیا انقلاب اس ملک میں چل پڑا ہے. مسلمان کبھی سرکاری املاک کو نقصان نہیں پہنچاتا، مسلمان کبھی کسی کا قتل ناحق نہیں کرتا، مسلمان کسی کو کبھی زبردستی نقصان نہیں پہنچاتا. لیکن تم نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے اس منظر کو، ایسے بے روزگار ہزاروں نوجوان سڑکوں پر نکلے اور وہ سب کچھ کر دیا جو مسلمان نے اس سرزمین پر کبھی نہیں کیا تھا. اب چلاؤ بلڈوزر، ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اب چلاؤ بلڈوزر کس پر چلتا ہے. اب بناؤ کوئی ایسا قانون جو ہمیشہ کے لیے جو ایک انسان ایک مسلمان کو تم جیل کی کال کوٹھی میں ڈالتے ہو، ایسے ہزاروں غیر مسلم نوجوان نکلیں گے جو آج سڑکوں پر نکل کر سرکاری املاک کو نشانہ بنا رہے ہیں. تمہاری پہچان کیا ہے عزیزان محترم؟ تمہاری شان کیا ہے عزیزان محترم؟ آؤ ذرا تمہاری شان کے بارے میں بھی بتا دو، تمہارے جو ہے عظیم الشان اونچائی کے بارے میں بھی تم کو میں بتا دو. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہی دل فریب اور بہترین بات کہہ کر میرے عقیدے کو مضبوط کر دیا، مجھے مسلمان ہونے پر فخر کرنے پر جو ہے مجبور کر دیا. میں نعرہ بلند کرنے پر مجبور ہو گیا کہ میں مسلمان ہوں، میں نبی کا چاہنے والا ہوں، میں لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا ہوں. میری شان کیا ہے؟ تمہاری شان کیا ہے؟ عورتوں اور مردوں کی شان کیا ہے؟ میرے آقا نے بتا کر کے کہا، میاں ذہن نشین کر لینا، اس بات کو لے جاؤ، دن دراتے ہوئے گلی کوچوں شہروں ملک دنیا تک پہنچانا. میرے آقا کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی. سورج میں اندھیرا آ سکتا ہے، زمین آسمان ختم ہو سکتے ہیں، سمندر سوکھ سکتا ہے، میرے آقا کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی. نعوذ باللہ من ذالک، یعوذ باللہ. میرے آقا نے ایسے ہی مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہو کے کہا تھا، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والے تھے، جو یقین رکھنے والے تھے کہ آقا کی بات غلط نہیں ہو سکتی. میرے آقا نے زبان نبوت کو جنبش دی اور کہا، لوگوں غور سے سننا اس بات کو. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک کہ اس سرزمین کے اوپر ایک مسلمان باقی رہے گا کسی ملک کے کونے میں، ایک مسلمان، پوری دنیا کفر کے دلدل میں آ گئی، گناہوں میں آ گئی، چھوڑ دیا اسلام، لیکن دنیا کے کسی حصے میں ایک مسلمان اگر باقی رہتا ہے تو میرے نبی نے کہا اللہ اس سرزمین پر قیامت نہیں لا سکتا. یہ مقام تو میرا ہے الحمدللہ. سینہ ٹھوک کے بتاؤ، معاشرے کو سمجھاؤ، دندناتے نعروں کو بلند کرو. میرے آقا کے نقش قدم پر چل چل کر جنت کو حاصل کرنے والے بنو. یا اللہ، ایک بچی جس نے آواز اٹھائی تھی ہندوستان کی آزادی کے لیے، ہندوستان کے جو غلط قانون بن رہے اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی، اس آفرین کے گھر کو ایک محل میں تعمیر کر دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ، ہمارے جو مالدار لوگ ہیں ان کے اندر ایسا جذبہ عنایت فرما کہ آفرین کا گھر اسی جگہ پر ایک عالی شان محل کے طور پر تعمیر ہو جائے میرے غفور رحیم. یا اللہ، جو تکلیف انہیں پہنچی ہے میرے اللہ، ہم اس کا حصہ تو نہیں بن سکے میرے پاک پروردگار، لیکن تجھ سے دعا کرتے ہیں میرے غفور رحیم، تو دعاؤں کا سننے والا ہے. اللہ، ایسے بلڈوزر ان ظالموں کے جو گھروں پر، ان کے محلوں پر چلا دے اللہ، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک پڑنے کے لیے اللہ، ہمارے سینوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اللہ، ہمارے عزائم کو بلند کرنے کے لیے اللہ. یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما میرے اللہ.